بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا جس کا آپ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں وہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں اپنا تعارف کرائی دیتی ہوں۔ صدف عبد الجبار، میں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق سبتی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بھائی آج کل کی جس طرح سے فاسٹ پیس زندگی ہے اور ایک دن میں نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے، تو ایسے میں جو دن اچھا گزر جائے، جو دن گزر جائے اور دن کے اختتام پر آپ سلامت ہو، صحیح ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت کے ساتھ ہوں، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نئے دن کی شروعات پھر میں وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پازیٹیو نوٹ پر کرنی چاہیے، اور یقین کیجئے کہ جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہو اپنے سامنے خوشحال، اچھا، بظاہر مسکراتے ہوئے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کی زندگی میں سب اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک فن آتا ہے۔ کہتے ہیں لائف زندگی بڑی انفیئر ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے فیئر ہے کہ سب کے ساتھ انفیئر ہے۔ تو کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی بیٹل، ایسی جنگ، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پازیٹیو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوش دکھ رہا ہے تو آپ کو یہ سوچ کے خوش ہونا چاہیے کہ بھائی دوسروں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھے، یار یہ کبھی مجھے پریشان نظر نہیں آتا، تو دیٹس اے پازیٹیو سائن۔ بہرحال یہ ہم باتیں بہت ساری کریں گے، لیکن اشفاق صرف 2 ہفتے رہ گئے، الیکشن ہونے میں صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اور آپ دیکھیں جی اب آئی ڈونٹ نو پارٹیز کی کیا تیاری ہے کیا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے۔ پنجاب میں آپ کو پتا چلا کل دفعہ 144 والا جو سلسلہ چل رہا تھا، آئی مین دیٹ از ویری اسٹرینج کہ الیکشن کیمپین کس طرح سے ہوگی، اور ہے کب تک پتا ہے آپ کو؟ 12 فروری تک، یعنی الیکشن کے بعد بھی ہے۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایسے چیزیں آپس میں ایک متضاد چیزیں ہیں کہ میں سمجھنے سے بالاتر ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن 2 لوگ تو کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں، لائک وی آر ڈوئنگ۔ ہاں، دیٹس فائن، دیٹس فائن۔ چلیں ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں اسی کے ساتھ۔ ہم تیر سے شیر کا شکار کر کے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، بلاول بھٹو پر اعتماد اور پر امید۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف عوام کا لاڈلا ہے، ہمارا مقابلہ کسی شخص سے نہیں، مہنگائی سے ہے۔ انٹر آرٹس سال اول پرائیویٹ کے نتائج میں 72% اور آرٹس ریگولر میں 80% امیدوار ناکام۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کہتے ہیں کہ بچے فیل ہو گئے تو ہو گئے، اس میں احتجاج کی کیا بات ہے؟ چلے جی، تو الیکشن کی بات کر لیتے ہیں اشفاق۔ وی آر لائک اگین ٹویننگ۔ ہاں جی، اور حیران کن طور پر جبکہ اس میں ہم نے کوئی یہ صرف ٹیلی پیتھی کا کمال ہے، یہ بس اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے۔ بہرحال تو ہم الیکشن کی بات اس سے پہلے جب ابتدائیہ میں کر رہے تھے کہ صرف 14 دن باقی ہیں، اور آپ دیکھیں اب جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو جلسے کرتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو بہت ایکٹیو ہیں، لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم وہ بھی کافی زیادہ میدان عمل میں نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم امپورٹڈ حکومت نہیں تھے، مقامی تھے، اور وہ ناکامی وزیر اعظم تھا، دھوکے پر دھوکہ، جھوٹ پر جھوٹ ان کا شیوا رہا ہے۔ جبکہ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ انتخابات والے دن شیر پر اتنے ٹھپے لگانا کہ ہمیں بے ساکھیوں کی ضرورت نہ رہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ جلسے جس طرح سے ہم بتا رہے کہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہو رہے، بھلوال میں پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا، اور وہاں پر بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ جب شیر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے۔ اوکے، اب مقابلہ قائد عوام کی پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق کی مسلم لیگ کے درمیان ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سوچئے کہ 16 مہینے پہلے پارٹی کا کوئی اور نام تھا، مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو ضیاء الحق کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہ بلاول، اچھا یہ ہوگا، ویسے بڑی سمجھ نہیں آ رہی کہ بلاول بھٹو جس پارٹی کے ساتھ تھے تب وہ مسلم لیگ کاف نہیں دیا، مسلم لیگ ضیاء نہیں تھی، کاف کہہ رہی ہوں، مسلم لیگ ضیاء نہیں تھی، اب جی وہ ضیاء الحق کی پارٹی کہہ رہے ہیں مسلم لیگ کو۔ ظاہر ہے وہ نواز شریف کے اس ماضی کو ریفر کر رہے ہیں، لیکن جب کیوں نہیں خیال آیا جب آپ 16 ماہ حکومت کا اسی پارٹی کے ساتھ حصہ رہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اچھا اب جیسے کہ اشفاق نے مینشن کیا، بلاول تیر پر تیر برسا رہے ہیں، وہ بھی نون لیگ پر، اور نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں۔ کب تک ایسا ہوگا؟ اب ظاہر ہے آمنے سامنے آ گئے ہیں، جو پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ فرماتی ہیں کہ بلاول تہذیب میں رہ کر صرف اپنی کارکردگی پر بات کریں، اور ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ نون لیگ جیت رہے ہیں۔ اس کے جواب میں پیپلز پارٹی کی پلوشا کہتی ہیں کہ جناب بلاول تو تہذیب میں رہ کر ہی بات کریں، اصل میں ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، نون لیگ کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ بلاول بھٹو جی میدان میں آ گئے ہیں، وہ بھی لاہور سے الیکشن لڑنے والے ہیں۔
اندازہ کریں جی. اچھا یہ جو امپورٹڈ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب، تو ہم نے سلیکٹڈ تو سنا تھا، امپورٹڈ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ میرے خیال میں وہ سابق وزیر اعظم کی جانب. سابق وزیر اعظم وہ امپورٹڈ تھے؟ پتہ نہیں، آپ کوئی نئی نہیں اصطلاح لا رہے ہیں، لیکن اپنے جو ان کے نعرے ہیں یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں. ہمیں یہ پارٹی قائدین جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو کہتے ہیں یہ تو سیاسی، دیکھیں عوام کو کچھ ہمیں ایسے مزیدار اسپائسی کیچی جملے دینے ہوتے ہیں، تو یہ ایسی سیاسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی اس کے پیچھے بھی لاجک ہو تو کبھی سیاسی باتیں، کبھی اسلامک ٹچ، نہ جانے کیا کیا یہاں پر سیاست میں ہوتا ہے. عوام کے ساتھ کھلواڑی ہوتی ہے ویسے. اچھا جی، اور عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طرح ملایا جاتا ہے؟ لارے لپے، ہاں، کبھی ڈبے اس کے کیا کہتے ہیں بروسٹ کے ڈبے، کبھی بریانی کے پیکٹس، ایک پلیٹ، کبھی دیگیں. اور وہ ہوتا کیا ہے بھائی؟ ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر الیکشنز کے دوران پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے طرف مائل کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی انسینٹیو دے رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک ریفرنڈم یاد ہے جب بریانی بٹی تھی، اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں جب لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور بریانی نیشنل فوڈ ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ پورے خطے کا، جس پہ بندہ اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے، ایمان بیچ دیتا ہے. اور مطلب آپ یہ سوچیں، اب تو ایسی میمز اشفاق آ رہی ہیں، لوگوں سے کہا جا رہا ہے بھائی گھر کی خواتین خوب ساری بریانی بنا کے رکھیں تاکہ بریانی کے لالچ میں جی لوگ بک نہ جائیں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بریانی اور الیکشن لازم و ملزوم ہے، جہاں بریانی ہو وہاں پہ ووٹر یوں کھینچا چلا جائے. اچھا، اور الیکشن تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے. ہم بھارت کی بات کریں، وہاں پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا خودکشی کی نیت سے. آپ سوچیں، زندگی سے پریشان، اس نے سمجھا کہ اس کی لائف میں اب کچھ نہیں بچا، وہ پل پر چڑھا کہ میں یہاں سے کود جاؤں گا اور اپنی جان دے دوں گا، لیکن بریانی کی ایک پلیٹ کی پیشکش پر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. یعنی بریانی نے اس کی جان بچا لی ایک طرح سے. آپ اندازہ کریں، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف اے پلیٹ آف بریانی. ٹھیک ہے، تو جہاں یہ کولکتہ میں یہ صورتحال پیش آئی، وہاں پر پولیس نے خودکشی کی کوشش کرنے والے شخص کو بریانی کی پیشکش کی. اچھا، وہ بیوی سے علیحدگی اور مالی پریشانی کے باعث ذہنی تناؤ کا شکار تھا. اب ظاہر ہے کہ بیوی سے علیحدگی ہوئی ہوگی تو کھانا بھی میرے خیال میں اس کو صحیح نہیں مل رہا ہوگا. تو پھر یہ ہے کہ اب وہ جو سخت لونڈا تھا وہ پگھل گیا بریانی کے چکر میں. بریانی دیکھیں جی، اگر آپ نے کوئی بھی مسئلہ حل کرنا، کوئی کانفلکٹ ریزالو کرانا ہو، کسی دو لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہو، آپ رکھیں جی بریانی کی زبردستی پلیٹ، اس کی خوشبو سے ہی ایک تو اب میں اس خبر کی تفصیل میں مزید ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد بریانی کھائیں گے. تھی کون سی، یہ کس طرح کی؟ مٹن، بیف؟ مٹن بھی تو نہیں ہوتی، مٹن تو پلاؤ ہی ہوتا ہے. چکن یا آلو، کون سی بریانی تھی؟ یہ جاننے کی ٹیسٹ کے حساب سے حسب ذائقہ. تو بریانی کی اہمیت کو آپ ضرور مد نظر رکھیں، اور نیور انڈر اسٹیمیٹ دا پلیٹ آف بریانی فل آف بوٹیز. اچھا جی، یس. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور جہاں پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کی، پاکستان کی تو فیوریٹ ڈش ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے ہماری بریانی. بریانی سے میں نکل ہی نہیں رہی ہوں، طالب علم کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. مجھے بریانی نکلنے نہیں دے رہی تھی. ہمارے جو ہونہار طلبہ ہیں، اب ان کا دنیا بھر میں الحمدللہ بڑا چرچا ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ جو بڑے باہر کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان میں ہم پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ لوگ اپنا نام بھی بنا رہے ہیں. تو پاکستانی طلبہ عالمی فورم پر جی جس طریقے سے انہوں نے ایک تو اپنی نظریں جمائی ہوئی ہیں، حصہ لے رہے ہیں. حال ہی میں پاکستانی طلبہ نے ایسا ہی ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے. امریکہ میں انٹرنیشنل کانٹیسٹ سینٹر کے تحت ہونے والے سائنسی مضامین، سوچیں سائنس کے جو سبجیکٹ ہیں کتنے مشکل ہوتے ہیں، اس میں میدان مار لیا ہے، اور 2 پاکستانی طلبہ فاتح رہے، اور جناب ان کو ایبسولوٹ ونر کہا گیا ہے. تو ان میں سے ایک طالب علم آج ہمارے شو کا حصہ ہیں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور فلکیات اور طبیعت، آئی تھنک کیمسٹری اور فزکس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ان میں جی مقابلوں میں انہوں نے حصہ لیا. ماہر فلکیات، ایسٹرونومی. تھینک یو. چلے جی، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد زین صدیق، اور ان سے مزید بات کرتے ہیں. یہ بیسیکلی کوپرنیکس اولمپیاڈ کے طبیعت اور فلکیات کے مقابلوں کا انعقاد ہوا تھا جس میں انہوں نے فتح حاصل کی. تھینک یو سو مچ زین فار جوائننگ اس. ماشاءاللہ جی، بڑے اچھے لگ رہے ہیں جی آپ. یہ میرے خیال میں آئی پیڈ بھی آپ کو گفٹ ہی ملا ہے جو آپ نے سامنے رکھا ہے along with the medal. Tell us more about it بھائی. واہ. کہتے ہیں 13 جنوری کی بات ہے، ہماری ہوئی تھی ایوارڈ سیریمونی. ٹھیک ہے، اس میں برونز میڈل کا نام آیا تھا، سلور میڈلسٹ بھی تھے اور گولڈ میڈلسٹ بھی تھے. اوکے. اور مجھے ملا تھا گولڈ میڈل ملا تھا. ٹھیک ہے، مگر بس یہ بات نہیں تھی، گولڈ میڈلس میں سے میں بھی مجھے ملی تھی فرسٹ پوزیشن. ٹھیک ہے، اور یہ جو آئی پیڈ ہے نا، یہ اس کا پرائز ہے. اچھا، فرسٹ آنے کا. میں سمجھ گیا زین.
اچھا مجھے یہ بتائیں, لیکن یہ بیسکلی آپ کی انٹرسٹ کس میں تھا؟ فزکس میں تھا یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسٹرونومی میں تھا, کس میں تھا بیسکلی؟ دونوں میں تھا. اچھا دونوں میں. تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ نا, تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی بڑھ سکے. آپ کا کیا ایسا پروجیکٹ ان پٹ کیا تھا, کیا پروجیکٹ تھا, اور کتنے لوگ تھے یا کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن کانٹیسٹ تھا کیا؟ ٹھیک ہے, اوکے. تو سب سے پہلے ہماری بات شروع ہوتی ہے اسکول کے اندر. ٹھیک ہے, اسکول میں اس کے لیے ہم نے پیپر دیا تھا تاکہ ہم کوالیفائی ہو سکیں. اس میں میرا آیا تھا, اسکول میں آیا تھا برونز میڈل. اوکے. اس کے بعد ہم گئے تھے ہوسٹن ٹیکسس. وہاں پہ ہمیں دینا تھا ایک پیپر دینا تھا. ٹھیک, ایک پیپر دینا تھا. وہ 1.5 گھنٹے کا تھا پیپر, اور اس میں 25 سوال تھے, 20 MCQs اور 5 نیومیریکلس. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بتا چلوں وہاں پر 22 ممالک تھے, اور میرے خیال سے 500 سے زیادہ بچے ہوں گے میری کیٹیگوری میں. اچھا, تو مطلب کہ کیٹیگوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کلاس, آپ کی کیٹیگوری ہوتی ہے کہ کون سا سبجیکٹ ہے اور کس گریڈ سے کس گریڈ تک. تو میرا کیٹیگوری 2 تھا, فزکس ایسٹرونومی. تو یہ ہوا تھا. اچھا, اور زین وہاں پر اس سے ہٹ کے کمپٹیشن تو تھا, لیکن جب ایسی جگہ میں جاتا ہے انسان, دیکھتا ہے, تیاری کرتا ہے, پھر وہاں پر لوگوں سے ملتا ہے, تو بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی بالکل, مجھے بہت کمال تھا. میں نے دوز بھی بنائے تھے, 2 مولڈووا سے تھے. اس کے علاوہ ہم بڑی جگہوں میں گئے تھے. یہ نیچرل سائنس آف ہوسٹن تھا, جانسن ناسا اسپیس سینٹر تھا, اور ہمارا پیپر ہوا تھا رائس یونیورسٹی میں. اوکے. اچھا, تو اب آپ کی کیا فیوچر پلان ہے؟ اب جیسے فزکس کی ہم بات کر لیں, ایسٹرونومی کی بات کر لیں, تو ان میں کون سی ایسے سرٹن ٹاپک ہے, سبجیکٹ ہے, کوئی تھیوری ایسی جس پر آپ کام کرنا چاہیں آگے؟ سو واٹ از یور فیوچر پلان؟ جی, فیوچر پلانس کے بارے میں بتاؤں, میں میرے خیال سے میں زیادہ کمپیوٹر سائنس کی طرف لین کروں گا. اوکے, چلیں زین, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آپ نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا, اور ظاہر ہے کہ آپ نے آگے ایکسپلین بھی کیا, اور بڑا ایک زبردست یہ کہ مطلب میں کامیابی ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں, اس ایج میں انٹرنیشنل لیول پر جا کر کمپیٹ کرنا اور اس میں پاکستان کا نام روشن کرنا, یہ اپنے آپ میں بڑی زبردست بات ہے. تو ہمارے جو ہونہار طلبہ اس طریقے سے اپنا نام بنا رہے ہیں, سوچیں. اچھا, اب ایک چیز بڑی اچھی ہے اشفا, اب بہت سارے وینیوز اوپن ہیں اسٹوڈینٹس کے لیے. انٹرنیشنلی آپ بہت آن لائن جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی کانٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے. بس آپ کو تھوڑی سی سرچ کرنی ہوتی ہے اپنے ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے, اپنی جو انکلینیشن ہے اس کے حساب سے. تو آن لائن بہت کورسز بھی ہو رہے ہیں, آن لائن بہت سارے کمپٹیشن ہو رہا ہے, آپ دنیا سے گلوبلی کنیکٹ ہو. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ یہ سوچئے, وہ کہا جاتا ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اچھا, کراچی کی مٹی نم نہیں رہی. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بارش نہیں ہوتی, تو وہ سوکھی مٹی ہو گئی ہے, تو اس لیے نمی نہیں ہے, تو پھر زرخیزی بھی نہیں ہے. آپ لے کے جا رہے ہیں اس بات بھائی, میرے سامنے اصل میں انٹر سائنس کے بعد انٹر آرٹس سال اول کا رزلٹ بھی آ گیا ہے. اچھا, اس میں جو پرائیویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 72%, اور جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں, پرائیویٹ اسٹوڈنٹس 72%, یعنی کہ جو اپنے تئیں تیاری کرتے ہیں, اور جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ 80% ناکام ہوئے ہیں. 72 ناکام ہوئے, یہاں 80 ریگولر ناکام ہوئے, دونوں. مطلب اپنے متعلقہ اس میں, مطلب نہ خود پڑھ کے نمبر حاصل کیے, نہ اسکول ٹیچر کے تھرو, اور جو ٹیچر سے پڑھے وہ 80% ناکام ہوئے. آپ اندازہ کریں. آرٹس ریگولر امتحانات میں 11,046 امیدوار شریک ہوئے, جن میں سے 2,298 کامیاب ہو سکے. اسی طرح پرائیویٹ کے امتحانات میں 2,795 امیدواروں میں صرف 792 تمام پرچوں میں پاس ہو سکے. انٹر کامرس پرائیویٹ سال اول میں 63% امیدوار ناکام ہو گئے. امتحانات میں 1,986 امیدواروں میں سے صرف 744 امیدوار تمام پرچوں میں کامیاب ہو سکے ہیں. اچھا, یہ وہ مسئلہ ہے جو پچھلے دنوں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور اس پر جو گورنر سندھ ہیں کامران ٹسوری, انہوں نے باقاعدہ ثانوی تعلیمی بورڈ سے کہا تھا کہ آپ والدین کی بات سنیں اگر وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پیپر کی اسکروٹنی ہو جائے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کا فیل ہونا یہ اپنے آپ میں بڑا ایک سوالی نشان ہے کہ یہ چیکنگ پروسیس تھا وہ کیا تھا. اچھا, اب کراچی کے بچوں کا جو مستقبل ہے یہ داؤ پر لگا. ظاہر ہے پوری سچویشن ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہے, تو ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت ہے انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جسٹس مقبول باقر کہتے ہیں بچے فیل ہو گئے تو ہو گئے, احتجاج کس بات کا کر رہے ہیں؟ مطلب اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا فیل ہونا, اس پہ اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں اسکروٹنی کے لیے, تو
یہ ریئیکشن، یہ بھی ذرا سمجھ سے باہر ہے. انٹر بورڈ کے اندر جو ہائی مسئلہ چل رہا ہے اور بچے احتجاج کر رہے ہیں اور 60% بچے پری میڈیکل گروپ کے اور پری انجینئرنگ گروپ کے فیل ہوئے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں. فیل ہو گیا نا، اس میں احتجاج کی کیا بات ہے. اچھا جی، تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہ کہا، یہ امتحانات میں فیل ہونے پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے. اب یہ احتجاج کس بابت ہے انور خان ہمیں بتائیں گے، بتائیے گا جی. جی دیکھیں، اس وقت اگر ہم 72 اور 80% کا تناسب دیکھیں جو کہ انٹر پرائیویٹ اور ریگولر کا، یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ تناسب اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے اندر ناکامی کا، طالب علموں کو فیل کیے جانے کا سب سے بڑا تناسب ہے، سب سے بڑا ریکارڈ ہے. اس کے عوامل کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو اس کے اندر 3 چیزیں انتہائی اہمیت کی عامل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی بورڈ کے اندر اس وقت صوبہ سندھ کے اندر ناظم امتحانات، چیئرمین بورڈ اور سیکریٹری بورڈ مستقل بنیادوں پر تعینات نہیں ہے. یہ کم و بیش گزشتہ 15 سال کے دوران مستقل بنیادوں پر چلتی رہی، جس کے نتیجے کے اندر تمام انتظامات زبو حالی کا شکار رہے. انٹر بورڈ ہو یا میٹرک بورڈ ہو، ان کا بنیادی کام ہے پیپر کنڈکٹ کروانا اور نتائج کا اعلان کرنا. جو اصل صورتحال کی خرابی ہوتی ہے وہ بنتی ہے کاپیوں کی جانچ پڑتال اور پیپر کی جو تبدیلی ہوتی ہے. جب پیپر نئے پیٹرن کے ساتھ آتا ہے تو اس سے طالب علم پریشان ہوتے ہیں اور یہ وجہ بنتی ہے. اور سب سے ایک اور اہم وجہ سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے مختلف سرکاری کالجوں کا رینڈملی اگر ہم جائزہ لے لیں یا وہاں پہ جا کے وزٹ کر لیں تو طالبات کے چند کالج کے علاوہ اساتذہ آپ کو کالج کے اندر نظر نہیں آئیں گے. وہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ طالب علم آئیں اور ہمارے کوچنگ سینٹر میں آ کے تعلیم حاصل کریں. ظاہری بات ہے وہی ٹیچر ہیں جو کہ پرچے کے پیٹرن بناتے ہیں، وہی پیپر میں سامنے آتا ہے اور کم و بیش پیپر لینے کے انداز کے اندر ان مخصوص کوچنگ سینٹروں کے اندر مخصوص طالب علموں کو یہ تمام چیزیں سمجھا دی جاتی ہیں. اس طرح وہ طالب علم کامیاب ہو جاتے ہیں. یہاں پہ دو چیزیں احتجاج میں سامنے آ رہی تھی. ایک تو یہ ظاہر ہے بچے یہ چاہ رہے ہیں کہ اسکروٹنی ہو جائے، دوسرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود اسکروٹنی کر دیں، ہمیں اسکروٹنی فیس ادا نہیں کر سکتے ہمارے پیرنٹس. تو کتنی تعداد میں ایسے بچے ہیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت کم و بیش تمام ہی طالب علم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اس وقت تک 550 سے زائد درخواستیں اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کو موصول ہوئی ہیں. وہ طالب علم کہ جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اسکروٹنی فیس وہ ادا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ایک اپلیکیشن لی جا رہی ہے. وہ اپلیکیشن ساتھ جمع ہو گئی ہے. تاہم اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اس کے اندر ایک رینڈملی آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ اسکروٹنی فیس مکمل طور پہ معاف کرنی پڑے گی. کاپیوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کو لازمی کرنا پڑے گا، کیونکہ جس انداز کے اندر کاپیاں چیک کی جاتی ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ اساتذہ کاپیوں کی جانچ پڑتال کے لیے کاپیاں مختلف مضامین کی اپنے گھروں کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بات بتائی تھی ہم کو ایک اعلیٰ انتظامی افسر نے اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے. اب فرض کریں وہ گھر کے اندر کاپی کی جانچ پڑتال کر رہا ہے، اس دوران اگر اس کو اپنی ایک گھریلو مسئلے کے اوپر بیوی سے تلخ کلامی یا بچوں سے تلخ کلامی، اس ماحول کے اندر جب وہ کاپی چیک کرے گا تو یقینی طور پہ اس کے اثرات اس کاپی کے اوپر آ جائیں گے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی طالب علم نے ایک سوال غلط کیا ہے تو اس میں اسے 10 میں سے 6 نمبر دیے تو وہ رینڈملی وہ یہ کرتا ہے کہ یار اس نے اگر پہلا سوال غلط کیا تو باقی 6 بھی غلط کیوں گے، تو وہ 6 کی بنیاد کے اوپر وہ طالب علم کو نمبر دے دیتا ہے. اور یہ اس طرح کے یہ ایرر آتے ہیں اور کاپیوں کی جانچ پڑتال کے اور پھر اینڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جو نمبر جو ہے وہ مارکنگ باہر سے ہی کاؤنٹ کر کے دوبارہ سے اس کو وہ کر دیا جاتا ہے، کھول کے چیک کرنے کا میکینزم نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انتظامی عہدوں پر جو تعیناتیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک کافی تکرار اور خلفشار چل رہی ہے. یہ جو امتحانات میں طلباء کا اتنی بڑی تعداد میں فیل ہونا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس میں سے کچھ طلباء ایسے بھی ہوں گے جو واقعتاً فیل ہوئے ہوں گے، لیکن اتنا بڑا نمبر نارملی نہیں ہوتا اور وہ کچھ اور ہی. تو یہ کون بینیفیشری آپ کو دکھائی دیتا ہے اس صورتحال کا؟ کس کا پرپز سرو ہو رہا ہے اس وقت؟ جی دیکھیں، اس وقت اگر ہم صورتحال کی بات کریں گے، بینیفیشری کی بات کریں گے تو اس بینیفیشری کے اندر لازمی طور پر پھر ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا. گزشتہ 15 سال کے دوران جب آپ نے سندھ کے تعلیمی بورڈ کے لیے مستقل چیئرمین، سیکریٹری، ناظم امتحانات فراہم نہیں کیے تو ایک پورا ایسا پروسیس یہ لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے انتظام کیا جا رہا ہے. اب ان نتائج کی بنیاد پر، نبی کے نتائج کی بنیاد کے اوپر فرسٹ ایئر میں داخلہ ہوگا، انٹر سال اول کی نتائج کی بنیاد کے اوپر کراچی کے پروفیشنل انجینئرنگ اور میڈیکل کالج کے اندر داخلہ ہوگا. تو یہاں پر آتا ہے ایک پولیٹیکل فینومینا. اس پولیٹیکل فینومینا کو تمام لوگ بآسانی سمجھتے ہیں. تو اس تمام طرح صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے حکام یہ بتاتے ہیں ایک کمپریہنسو اور جامع فیزیبلٹی رپورٹ بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ان تمام چیزوں کا تعین کیا جائے گا. اس حتمی رپورٹ کو پبلک بھی کیا جائے گا. جی انور، تھینک یو سو مچ. اب دیکھتے ہیں جی مسئلہ کیسے ریزالو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اب پتہ چلنا چاہیے جی غلطی کس کی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ.
ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے موسم کی. موسم کا حال صبح سویرے جاننا ضروری ہے، اور ایسے وقت میں جب کچھ کراچی میں اگر میں بات کروں کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے اور زیادہ تر گرمی محسوس ہو رہی ہے. ہم سوچ رہے ہیں ہم جنوری میں کیا مارچ میں پہنچ گئے ہیں، ہم ہیں کس منتھ میں، بیکاز یہاں پہ موسم جی بہت زیادہ فلیکچویٹ ہو رہا ہے. لیکن خبریں ہی آ رہی ہیں کہ اب یہاں پر کوئی جو بارش برسانے والا سسٹم ہے وہ آنے والا ہے، اور کراچی میں اور ملک بھر میں بارشیں ہو سکتی ہیں. جی یہ ایک ایسی بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ خشک سالی کی طویل اننگز کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اچھا، پہلے سٹارٹ جو ہے وہ جمعے سے ہفتے تک گلگت بلتستان کا بتایا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ موسم انگڑائی لے گا. کتنی ہوگی بارش، کیوں کر ہوگی، کیا صورتحال ہے، بادل کتنی انگڑائی لیں گے؟ ہاں، بادل کتنی انگڑائی لیں گے، تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار ڈاکٹر سرفراز صاحب. جی ہاں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر وائی ناٹ ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب؟ یہ ان کی وائی سردار ڈاکٹر سرفراز صاحب. چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چاہیں گے. بھائی بتائیے، ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب آپ کو پسند ہے یا سردار ڈاکٹر سرفراز صاحب؟ یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے سر. دیکھیے، ڈاکٹر سے شروع میں ہی بولا جاتا ہے اور شروع میں لکھا جاتا ہے، تو ڈاکٹر سردار سرفراز کہیں تو زیادہ مناسب ہے. چلیں جی، آپ کی فتح ہوئی اس معاملے پہ. اب ذرا ڈاکٹر بننے کی مبارکباد جی. اب وہ یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو بادل برسانے والا جو سسٹم ہے سر، اس کی پیشگوئی کی گئی ہے، کیا چکر ہے اس کا؟ کچھ کہاں تک آئے گا، کیسے برسے گا؟ گلگت بلتستان کا تو ہم نے بتا دیا. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار کنگریچولیٹنگ. اور دیکھیں، جو ایک طویل سلسلہ چل رہا تھا دسمبر میں بھی آپ نے نوٹ کیا کہ پورا دسمبر ڈرائی گیا، اور جنوری ابھی تک تقریباً پورا ہی ڈرائی جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ بلوچستان میں کچھ کدو جگہ ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی. ادروائز تو بالکل ڈرائی کنڈیشنز رہی ہیں. یعنی دسمبر کی جو رپورٹ ہم نے پبلش کی تھی اس میں 92% لیس دین ایوریج بارش دسمبر میں، اور جنوری میں بھی ظاہر ہے ابھی تک 100% تقریباً 100% لیس دین جا رہی ہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جو آخری 3-4 دن ہوں گے جنوری کے، یعنی 28 جنوری کے بعد بالخصوص اچھا سپیل آ رہا ہے 28 کی شام سے، سنڈے کی شام یا رات جو ہوگی اس کے بعد، خاص کر شمالی علاقہ جات، اس میں پورا کے پی کے بیشتر علاقے اور کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب، یعنی سینٹرل پنجاب سے اوپر کا جو علاقہ ہے، اسلام آباد، خطہ پٹفار، اور اسی طرح سے بلوچستان کے شمالی اضلاع اور کوسٹل پٹی پہ تو ہلکی پھلکی بارش ہے، لیکن ادھر اچھی بارش ہے. یہ جو اچھا سپیل ہے وہ 28 سے شروع ہونے کا امکان ہے. 28، 29 اور 30 کی صبح یا دوپہر تک یہ سلسلہ چلے گا، 2 سے 2.5 دن. تو امید ہے کہ اس میں برف باری بھی ہو جائے گی کچھ نہ کچھ پہاڑوں پر، مری سمیت گلیات کا جو علاقہ ہے اس میں، اور پھر کشمیر اور گلگت بلتستان اور ادھر کے پی کے جو شمالی علاقہ جات ہے، سوات کر، کالام وغیرہ اور چترال دیر وغیرہ. تو جو پرولانگ ڈرائینس تھی وہ اس اسپیل کے ساتھ امید ہے کہ ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ ڈراؤٹ جو ہے وہ کراچی تک بھی اس کا کوئی اثر پہنچے گا یا نہیں ہے؟ یہ جو بارش ہو رہی ہے اس کا، بارش کا کراچی میں کوئی خاص اتنا ہو سکتی، صبح کی بودا باندی یا ہلکی بارش کہیں ہو جائے، خاص کر کراچی کے کچھ مضافاتی علاقوں میں، جیسے پچھلے دنوں آپ نے نوٹ کیا. یہاں اصل میں جنوب میں اتنی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے. البتہ جو بالائی سندھ کے اضلاع ہیں، جیکوباد، لاڑکانہ، سکھر وغیرہ، نواب شریف تک، دادو ٹریک روڈ کا مرشد، تو بلوچستان سے ایکچولی جو ویو گزرے گی نا، تو وہ پھر زیادہ اس کا پھیلاؤ جو ہے اپر سندھ تک ہی محدود رہتا ہے. لیکن کوسٹل پٹی کے ساتھ جو کچھ ہلکے پھلکے بادل آئیں گے بلوچستان کی کوسٹل پٹی سے ہوتے ہوئے، تو ان کے نتیجے میں امید ہے کہ کراچی میں ہو سکتا ہے بوندا باندی کا، کہہ سکتے ہیں 50-50 اس وقت اس طرح کا چانس ہے اس کا 29 کو، اور پھر پہلی کو شاید اس طرح 1 یا 2 دن. آل رائٹ جی، چلیں جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سردار سرفراز، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں موسم کا حال بتا دیا جی. ایک اور اپڈیٹ آپ کو دے دیں، اور وہ ہے شیخ رشید سے متعلق. اڈیالہ جیل میں شیخ رشید احمد کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اور جیل ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا جا رہا ہے. بابر ملک مزید تفصیلات دیں گے. جی
جی ہاں، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو NA56 کے امیدوار بھی ہیں، تھانہ نیو ٹاؤن سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کی عبوری ضمانت خارج کی تھی۔ اڈیالہ جیل میں گزشتہ چند روز سے ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے۔ گزشتہ روز بھی عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ انہیں کارڈیالوجی منتقل کیا جائے، تاہم آج رات گئے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اب سے کچھ دیر قبل انہیں اڈیالہ جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ان کے جو بھتیجے ہیں راشد شفیق کے مطابق جو ہے شیخ رشید احمد کو 2 مزید مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ 2 مقدمات جو تھانہ کینٹ اور تھانہ آرے بازار کے مقدمے ہیں، جو صداقت عباسی ہیں، صداقت عباسی کی 164 کے بیان کے تحت جو ہے شیخ رشید احمد کو شامل تفتیش بھی کیا گیا۔ یوں شیخ رشید احمد کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں اڈیالہ جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جانب سے بھی ڈیل کے سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت اور حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ انہیں منتقل کیا جائے اور اس طبیعت ناساز ہونے پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے بھی اس وقت کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ آف روانہ ہو گئے اور ان کی فیملی کے دیگر افراد بھی وہاں پہنچنا شروع ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بابر، تھینک یو سو مچ۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں۔ اپینڈکس کا آپریشن ہوا، اس کا یہ ہوا، اس کو یہ اچانک تکلیف ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ میں بھی کافی ایشو، ٹین ایجر میں بھی اور ٹین ایجرز میں بھی۔ اور اچھا، یہ بیسکلی ایک تنگ ٹیوب کی شکل کی تھیلی ہے جو بڑی آنت سے نکلتی ہے اور اس میں خوراک یا بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر علامات یہ ہیں کہ پیٹ کا درد، ہلکا بخار، متلی، پھر قے، بھوک میں کمی، قبض یا دست وغیرہ اس کی عام علامات ہیں۔ اور علامات اچھا، واٹ از دا موسٹ کنسرننگ فیکٹر؟ علامات ظاہر ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر اس کے پھٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن 48 گھنٹے بعد اس کے پھٹنے کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، چھوٹے بچے جو ہیں جو بول نہیں سکتے، ان کے لیے یہ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کو درد کس نوعیت کا ہے، اور نہ ہی اتنی چھوٹی عمر میں مائیں اس کو سیریس لے سکتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے لائف تھریٹننگ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کنسلٹنٹ گیسٹرولوجسٹ ڈاکٹر سید احسن علی صاحب۔ سید احسن علی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیے گا پہلے تو جو نمبرز بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ہو جاتا ہے، از اٹ ٹرو؟ اور بچوں کو زیادہ ہوتا ہے؟ اصل میں تقریباً ایک عام انسان کے لیے پوری لائف میں 18% رسک ہوتا ہے کہ اس کو یہ ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہو۔ 18%؟ دیٹ از اے لاٹ، جو کہ ایک اچھا خاصا نمبر ہے۔ اور اس میں زیادہ جو اہم مسئلہ اس کی صحیح تشخیص اور ڈاکٹر سے رابطہ ہے، اور عموماً اس کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ، مجھے جیسا آپ نے بتایا، شروع کے 24 سے 48 گھنٹے میں ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں اس کی کمپلیکیشنز اور اس کے جو ہے پھٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ بیسکلی یہ اپینڈکس ہے کیا؟ اس کی ہمارے یہ جو تنگ سی ٹیوب ہے، اس کی ہمارے جسم میں ضرورت کیا ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ انفیکشن کس وجہ سے ہوتا ہے اس میں؟ اصل میں بنیادی طور پر یہ ایک 6 سے 9 سینٹی میٹر لمبی ایک ٹیوب ہے جو کہ بڑی آنت سے نکلتی ہے، اور اس میں انفیکشن کی وجوہات جو ہے، اصل میں جب ہمارا فضلہ بڑی آنت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اگر وہ سخت ہو کے اس کی ٹیوب کے منہ پہ دھانے پہ پھنس جائے تو اس کی وجہ سے یہاں سوزش ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اور جس کی وجہ سے یہاں پہ درد شروع ہوتا ہے، جو کہ عموماً ہماری ناف سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمارے پیٹ کے نیچے والے حصے کے دائیں طرف پہ منتقل ہو جاتا ہے۔ درد شدید ہوتا ہے اس میں؟ درد اس کا شدید شروع میں مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن جو ہے ابھی تک مبہم ہے، اس کے بارے میں کئی اندازے ہیں اسٹڈیز میں، کہ ایک تو یہاں ہمارا امیونٹی میں رول پلے کرتا ہے، ہماری قوت مدافعت میں رول پلے کرتا ہے۔ اچھا۔ اور جو ہے اس حوالے سے اس کے کچھ فنکشنز ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جب یہ درد شروع ہوتا ہے تو عموماً لوگ اس کو عام گیس کا درد، پیٹ کا درد سمجھ کے اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اچھا میں بات کرتے کرتے نا میں وہ کہتا ہے وہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے نا آپ کو اس طرح کی، یہ سیریس میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ اس بیماری کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ واقعی بڑا ایک حساس میٹر ہے۔ درد کی نوعیت کتنی مختلف ہوتی ہے اس میں؟ درد کی نوعیت جو ہے شروع میں ہلکے درد سے یہ شروعات ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اس میں شدید درد ہوتا ہے، اور اصل مسئلہ ان بچوں میں جیسے آپ نے بتایا کہ جو اپنی تکلیف صحیح نہیں بتا پا رہے ہوں، یا پھر بزرگ افراد جو کہ درد کو صحیح طرح پرسیو نہیں کر پا رہے، ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ نوجوانوں میں درد شدت کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ الٹیاں، بخار کا ہونا،
یہ اور علامات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ اصل میں یہ اپینڈکس کا مسئلہ ہو خدا رہا نہ ہے. خواستہ پھٹ جائے تو پھر یہ کتنا لائف تھریٹنگ ہوتا ہے؟ اگر ہم ایڈوانس ہیلتھ کیئر سیٹ اپس کی بات کریں تو 1% سے کم چانس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کے لیے جان لیوا ثابت ہو. لیکن ہمارے پاس دیر سے ڈاکٹر کو اپروچ کرنے کی وجہ سے اور صحیح جگہ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس سے کافی جو ہے کمپلیکیشن ہوتی ہیں. اگر فرض کریں کسی کو یہ ہے تو وہ سب سے اگر ایمرجنسی میں کسی کا رپچر ہو گیا ہے وہ کہاں جائے؟ وہ ایمرجنسی اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر لیٹس سے کہ کسی کا اپینڈکس پھٹ گیا, ہاؤ وڈ یو نو؟ تکلیف بہت زیادہ ہوگی, شدید درد ہوگا اور جو درد جو پہلے پیٹ کے نچلے حصے کی طرف تھا وہ پھیل کے پورے پیٹ میں ہو جائے گا. اس کے بعد الٹیاں اور بخار, یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو اور درد آؤٹ آف پروپورشن ہوتا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ مریض ہمیں پیٹ پر ہاتھ بھی رکھنے نہیں دے گا, کہ ہم ہاتھ بھی رکھیں گے تو مریض کو درد ہوگا. تو یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اس طرح گائیڈ کرتی ہیں پیشنٹ کو. ہوتا کیا ہے جب اس کو اگر فرض کریں اپینڈکس میں تکلیف کے موقع پر لے کے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو نکال دیا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر مریض کو ابھی اس کا الٹیمیٹ سولوشن تو آپریشن ہی ہے, آپریشن کر کے اس کو ہم نکال دیتے ہیں. اچھا, اس میں اگر یہ ہے کہ یہ پھٹنے سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں ہم ان کو کچھ میڈیسنز دے کے, اینٹی بایوٹکس دے کے تھوڑا سا ٹائم گین کرتے ہیں. اس دوران ہم الٹرا ساؤنڈ سے اپنے ڈائگنوسس کو کنفرم کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے, یا پھر ایمرجنسی میں ہمارے پاس سی ٹی اسکین جو کہ بہت لوکلائز ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے ہم اس کو کنفرم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا آپریشن کر دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ جو درد ہوتا ہے یہ کبھی کبھی کڈنی انفیکشن سے کافی مماثلت رکھتا ہے. تو وہ مریض بھی اسی درد کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں. پھر خواتین میں اگر پریگننسی میں کچھ مسائل ہو جائیں تو وہ بھی درد اس سے بہت مماثلت رکھتا ہے. تو آپریشن تھیٹر کی طرف جانے سے پہلے یہ میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ یہ اپینڈکس ہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ مریض نے اس درد کو ہلکا لیا اور کسی وجہ سے ڈاکٹر کو اپروچ نہیں کر سکا اور وہ جو 24 سے 48 گھنٹے کا دورانیہ تھا اس نے وہ نکال دیا, اور اگر اس صورت میں ہمارے پاس پہنچا کہ وہ پھٹ چکا ہے تو اس میں پیٹ کی جھلی میں سارا یہ زہریلا مواد بھر جاتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وجہ سے یہ ظاہر ہے کہ وہ کھانا وہاں پر پھنس سکتا ہے یا فضلہ پھنس سکتا ہے, کوئی بھی پرسیو نہیں کر سکتا. عام لوگوں میں تو ہم پریڈکٹ کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ پریڈکٹ کر سکے. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں بڑی آنت کی جس میں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس میں سے ایک کرونز ڈیزیز ہے, یا بڑی آنت کے شروع والے حصے میں کی جو دیوار ہے وال ہے اس میں انفلیمیشن ہے. خوش قسمتی سے یہ بیماریاں ہمارے ریجن میں پاکستان میں کافی کم ہیں. اچھا, تو ان مریض کو جن کو کرونز ڈیزیز ہو ہم ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح سے درد ہو تو آپ فوراً ہم سے رابطہ کریں. لیکن جنرل پاپولیشن کے لیے یہ ہے کہ بھائی سیلف میڈیکیشن نہ کریں, اور کچھ مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. دیٹ از دا رائٹ اپروچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احسن, ہم سے کر رہے تھے. اور ظاہر یہ وہ ایشو ہے جس پہ ہم چاہ رہے ہیں آپ کو مسلسل ایسے ٹاپکس پہ آگاہی ہو, لیکن بھائی سیلف میڈیکیشن نہ کریں, ڈاکٹر کے پاس چلیں جی. تھینک یو سو مچ جی. اچھا جی, خبر ایک آپ تک پہنچا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دھند کے باعث قاضی احمد کے قریب یونیورسٹی بس اور وین میں تصادم ہوا, اور اس حادثے کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے. 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, خاتون سمیت, اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. حادثے کا شکار بس شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کی بتائی جاتی ہے. زخمیوں میں طلباء و طالبات بھی شامل ہیں, ایسا بتانا ہے ریسکیو ذرائع کا. چلیں جی, اب یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. یہ جی تازہ پرچے. اچھا جی, ہم بھی نقل مافیا ہیں. ناٹ نقل مافیا, پھر دس از آور اسکرپٹ, اس سے ہم تھوڑی ہیلپ لیتے ہیں. ذرا مذاق کہا میں نے, سوچا مطلب نقل ہم نقل نہیں کرتے, اور ویسے بھی نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. وی آر جسٹ لائک, ہاں ہم سادہ ہیں, بہت سادہ لوگ. گیٹنگ ہیلپ فرام دس. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گزشتہ دنوں میں نے ایک چیز دیکھی صدر, مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ جو بابری مسجد کا انسیڈنٹ ہوا تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کی شہادت ہوئی تھی. وہ تو خیر ایک پرانا واقعہ ہے, اس کے اوپر پھر ان کی 1992 میں جو عمل ہوا تھا, جس پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا, وہ ساری اپنی جگہ. اس کے بعد جس طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی, وہ اپنی جگہ. ابھی جو ہے وہاں پر وہ متنازع رام مندر کی تعمیر کے حوالے سے جو تقریب ہوئی تھی, اس کے اندر جو سیلیبریٹیز میں نے دیکھے, آئی یوزڈ ٹو بی اے فین آف امیتابھ بچن, لیکن
وہ ان لوگوں کو وہاں پر دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ اچھا اس میں ظاہر ہے ان کی جو بھی ایسوسیشن ان کی اپنے ریلیجن سے ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے، یعنی آپ مسجد کو آپ نے شہید کر کے اس کے اوپر آپ اپنا مذہب، یہ جو جگہ کیا کہنا چاہیے عبادت گاہ ہے یعنی مندر، وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ ہے، اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک، اور وہاں پر مسلمانوں کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جن کے جو ہرٹ ہوئے تھے اس ساری صورتحال سے، اور اس کا کوئی ایسا منصفانہ حل نہیں نکلا. ایک کنٹروورشل ہر چیز رہی، چاہے وہ ان کے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی ہو، اور ظاہر اس پر دنیا بھر سے تبصرے آئے کہ آپ اپنے ملک میں رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. مگر جیسے کہ اشفاق نے مینشن کیا، اتنا بڑا اسٹار، اتنا بڑا سیلیبریٹی، اب گلوبل اسٹار ہے نا، بالکل، مسلمان بھی آپ کو پسند کرتے ہیں، بھارت بھی، انڈین بھی، ہندو ہوں، انہوں نے بھی آپ کو لائک یو لائک. لیکن اس کے باوجود پارٹیسپیشن کیا میسج دیتی ہے؟ مطلب آپ ان کے جذبات کا خیال نہیں کرتے اگر وہ ہرٹ ہوئے ہیں. سو یہ اتنا بڑا اسٹار ہو کے، اتنا بڑا انفلوئنشل ہو کر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو یہ بڑا ایک افسوس. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے آگے جا کے. اس وقت انتخابات کی ہلچل کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں، جس کا ہم نے 9 بجے بھی تذکرہ کیا تھا، 2 ہفتے کہ نئے انتخابات میں نوجوان ووٹرز کی تعداد اب بتایا جا رہا ہے کہ جی 45% ہے، which is a very good number. اچھا، اس کے بعد الیکشنز میں نوجوان ووٹرز کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اب جو بھی جن کو یوتھ ووٹ دے دے گی وہ کامیاب، بڑی تعداد میں وہ کامیاب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تمام تر موسٹلی جو ہے وہ پارٹیوں کی کامیابی کا انحصار نوجوان ووٹرز پر ہوگا. اور اس بار جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا فوکس بھی جو ہے وہ نوجوان ووٹرز ہی ہیں. تو اندر بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں، تو ان جو سیاستدان ہیں جب جلسے کر رہے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو بتائیں جی آپ ان کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں. سو یہ بڑا ضروری ہے اپنے یوتھ کے جو یوتھ ووٹرز ہیں ان کو اپنی طرف وہ کرنا. یس، بالکل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ آج کل یوتھ جو ہے وہ زیادہ تر اس کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ان ساری چیزوں پہ ٹیکس ہیوی ہے نا، ٹیکس ہیوی. تو آپ یہ بھی سوچئے کہ وہ بھی چیز کتنا افیکٹ کر سکتی ہے ساری سچویشن میں. تو اب جناب ہمارے پاس ہے جی کراچی کا حلقہ ہے، کراچی کا حلقہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں. NA 242 اور بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے. یہاں پر مسائل مجھے سن کے بڑی حیرت ہوئی. ہم لوگ کو کوئی 1 سال سے مسئلہ جھیل رہے ہیں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ہے. سوچیں یہ جو قائم خانی کالونی ہے، یہاں 3 برس سے گیس کی فراہمی کی جو لائن ہے وہ تباہ ہوئی ہوئی ہے. یعنی یہاں پہ 3 سال پہلے گیس آیا کرتی تھی مگر لائن تباہ ہو گئی، تو اس کے بعد کسی نے توجہ نہیں دی. اب عام انتخابات آ رہے ہیں اور آنے ظاہر تاریخ بھی سامنے آ گئی، تو بلدیہ ٹاؤن کے ووٹر کی جانب سے اب یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ بھئی جو یہ کام کر دے گا ہم اسے ووٹ دے دیں گے. تو اس پر جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے افضل خان کی رپورٹ میں، کہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں کے ووٹرز. امیجن کریں یہاں لوگوں کے مسائل، وہ یہ وہ مسائل ہیں جو حل طلب ہو سکتے ہیں، ان کا سولوشن موجود ہے. ظاہر کراچی کا بیشتر علاقہ جب انہیں گیس کی فراہمی ہو سکتی تو اس علاقے کے مکینوں کو کیوں نہیں؟ یہ بڑا ہم سوال ہے. اچھا جی، اب ہم جس طرح سے انٹرو میں بات کر رہے تھے، اور وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے وہاں کے مسلمانوں کی، اور ظاہر ہے کہ تکلیف محسوس کی. ظاہر مسجد کوئی اور اتنی تاریخی حیثیت کی حامل مسجد ہو اور اس کو شہید کیا جائے تو مطلب وہ تکلیف ہمیں آج بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کا بھی ہم حوالہ دے چکے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر یہ ایک سنگ بنیاد رکھنا کہیں یا ایک جو تقریب وہاں پر کی گئی، افتتاح کی تقریب تھی، کہ وہاں پر اب ہوگا یہ کہ مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. سلسلہ صرف یہیں تک رکے گا نہیں. اب جو دیگر مقدس مقامات ہیں، یعنی کہ کسی بھی مقدس مقامات کے بارے میں وہ کہہ دیں کہ جی یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ 10,000 سال پہلے یہ چیز ہوتی تھی، چلو جی گراؤ اس کو. وہ قبرستان اس سے محفوظ نہیں، باقی عبادت گاہیں محفوظ نہیں، مقبرے محفوظ نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو تحفظ دے دیا نا. اب جو یہاں پہ بنایا جا رہا ہے رام مندر، اس کو توسیع اس کی جائے گی، اور اس سے جو ملک کا بہت ساری بتایا جا رہا ہے اس سے مقدس مقامات ہیں اور مسلمانوں کے مقامات ہیں جو خطرے میں آ سکتے ہیں. بتایا جا رہا ہے، برطانوی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایودھیا میں 55 مساجد، 22 قبرستان، 22 مزارات اور 11 امام بارگاہیں موجود ہیں. تو الیکشن سے پہلے ہمیں پتا ہے مودی سرکار ہمیشہ یہی کرتی ہے. وہ جو یہاں کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے ان کا ہمیشہ سے ہی وتیرہ رہا ہے، وہ مذہب کی بنیاد پہ الیکشن لڑتے ہیں اور ہیٹریٹ کی بنیاد پہ. یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا مذہب جو ہے وہی جو ہے اس وقت ہم اس کو مانتے ہیں، باقی مذہب کے جو لوگ ہیں چاہے وہ کتنی تعداد میں ہمارے ملک میں بستے ہیں، ہمیں ان کی جذبات کی بھی پرواہ نہیں ہے، ان کی مذہبی احساسات کی بھی پرواہ نہیں. یہ مودی صاحب کو خود دیکھ لینا، he was termed as butcher of گجرات. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص کو جس کو امریکہ کا ویزا تک نہیں ملتا تھا، لیکن یہ دیکھیں امریکہ میں
اوباما جو پریزیڈنٹ تھے تب انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں جب نریندر مودی وزٹ کر رہے تھے امریکہ کا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی کنسرننگ ہے، بڑا برا کر رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اور یہ بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کینیڈا میں جو سکھ رہنما کا قتل ہوا اس کے بعد ان کے وزیر اعظم نے جس طرح آواز اٹھائی تو انٹرنیشنلی بہت سارے کنسرن ہیں، لیکن پھر بھی وہی بات کہ وہ جو بزنس جو انویسٹمنٹ ہے باہر کی ممالک کی انڈیا میں وہ پیسہ باپ بڑا نا بھیا، سب سے بڑا روپیہ اور ڈالر۔ اچھا جی، اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے ان کے اوپر بھی حملے کیے جاتے ہیں۔ آزادی صحافت پر حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے، غیر ملکی صحافی بھی بھارت میں محفوظ نہیں ہیں۔ مودی سرکار نے فرانسیسی صحافی کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دے دی۔ صحافی وینیسا کی میڈیا کے لوگوں کو تمام تر صورتحال پہ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز صاحب، میں ظاہر ہے کہ یہ چیز دیکھ کے ہمیں پرانی فوٹیجز میں ہی دیکھ کے اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی جب جتھوں کے جتھے بابری مسجد پر حملہ آور ہو رہے تھے اور اسے شہید کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک عرصہ گزرا اور پھر یہ سپریم کورٹ کی جانب سے بی جے پی کے اقدامات کو، جو وہاں کی ہندو انتہا پسند جماعتیں، ان کے اقدامات کو ایک آئینی اور قانونی کور دیا گیا، اور اب یہ سلسلہ لگ یہ رہا ہے، یہ جو افتتاح کا جو چکر ہوا ہے، یہ جو ڈھکوسلا ان کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کا متنازع جو ایک ایونٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد سے لگ یہ رہا ہے کہ مسلمان آگے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ کتنا کنسرننگ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بھارت کا جو ایک سیکولر امیج ہے اس کو یہ کس طرح سے ٹارنش نہیں کر رہا؟ جی بالکل کر رہا ہے، ٹارنش کیوں نہیں کر رہا؟ پوری دنیا میں اس کی بازگشت بھی ہے کہ ہندوستان جو پنڈت نہرو کا سیکولرزم پہ مبنی جو پورا ان کا ایک سمت تھی، ڈائریکشن تھی ملک کی، اس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اگر میں آپ کو یاد دلاؤں 1992 میں جب یہ مسجد شہید کی گئی تو اٹل بہاری واجپئی جو بی جے پی کے تھے، انہوں نے بہت ہی خفگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح سے آپ ہندوازم کے اوپر بہت ہی کالا دھبا لگا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت سے یہ ایک متنازع فیصلہ ہندوستان کے اندر بھی رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مودی صاحب اور آر ایس ایس کے موہن بھگوت صاحب کے علاوہ کانگریس کے لوگ نہیں آئے ہیں، اور بھی بہت سارے، ایون بی جے پی کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے پیچھے رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ آپ ہندوازم کو یا ہندو مت کو سیاست کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، نفرتیں بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ درست روش نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے سیکولر کریڈینشل سے ہٹنے کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا، میرے خیال سے نوٹس لیا جا رہا ہے، لیکن مودی صاحب اس وقت اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے نزدیک یہ بالکل جائز کام ہے۔ لیکن آپ نے درست کہا کہ اس کے دور رس نتائج بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جی اعزاز تھا کہ لارڈ کرشنا کا متھرا میں تو اس طرح تو بہت ہی یعنی اپنی شکل اور ہو کے رہ جائے گا۔ تو مودی صاحب ابھی تو لگتا ہے کہ بڑی اچھا کام کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کے لیے، لیکن میرے خیال میں ہندوستان کے لیے وہ بہت ہی نقصان دہ روش ڈال۔ اچھا اعزاز صاحب، مجھے ایک چیز سمجھائیے گا جو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ ہر ملک کا ایک سوشل فیبرک، ایک اسٹرکچر ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک ملک جو لیٹ سپوز پاکستان اسلامی ملک ہے، ہماری اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہندوستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن وہاں پر وہ ہندوؤں کی ہے، لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی بستا ہے۔ کیا ایک مذہب کو ٹارگٹ کرنا، اسے نشانہ بنائے رکھنا، اقلیت میں وہ مذہب اگر ہو، وہاں کے شہری ہوں، وہاں کے جو دیگر لوگ ہیں، سول سوسائٹی ہے، اس کا خاموش رہنا یا اس کی آواز کا انفلوئنشل نہیں ہونا، اور اس طریقے سے مودی سرکار کرتی رہی ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو ایسے ملک کہاں پہ جا کے پھر ان کی بنیادیں جو ہیں، جب بنیادیں ہل جائیں تو پھر فیوچر کیا ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیں ہندوستان کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ ایون جو عدالتی نظام ہے صاحب، اب 2000 انہوں نے ایک رپورٹ بنی تھی، جن جن لوگوں نے، آپ کو یاد ہے اڈوانی صاحب نے ایک رتھ یاترا کی تھی، اس کے بعد وہ پیش تھے، ایک اما بھارتی صاحبہ تھی، ایک اور کوئی صاحب تھے، تو ان لوگوں کے اوپر پورا 2009 میں ایک رپورٹ آ گئی کہ 69 لوگوں نے اس کو کیا تھا، یہ غلط کام تھا۔ پھر 2019 میں جب یہ ان کی سپریم کورٹ نے اس کو جسٹیفائی کر دیا کہ یہ ٹھیک تھا، تو اس سے اگلے ہی سال وہ سارے لوگوں کو یہ کہہ کر
ایکوٹ کر دیا گیا کہ کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. بھائی وہ تو وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے تھے, رتھ یاترا کر رہے تھے, اور آپ کہتے ہیں ایویڈنس نہیں ہے. ابھی اس سے پہلے جو کشمیر میں کیا گیا اس میں بھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کا کردار یہی تھا. تو مجھے کچھ لگتا یہ ہے کہ ایون ان کا عدالتی نظام بھی جو ہے وہ ہندوائز ہو رہا ہے, اور یہ میرے خیال میں کسی بھی ملک کی زیادہ لمبی سٹیبلٹی کے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا ملک ہے, انہوں نے اس کا جو اگر حلیہ بگاڑنا ہے تو یہ بابری مسجد کے اندر اس طرح کا جو کام کیا گیا ہے یہ اس کی ایک قسم کی پہلی شکل ہے. اچھا, اور کیا ہم صرف اسے جسٹ انتخابی مہم کا حصہ کہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب بھارت میں چاہے کوئی بھی پارٹی آتی ہے, کوئی بھی حکومت بناتا ہے, اب ان کے ایجنڈے میں بھی یہ شامل ہوگا؟ میں ابھی حال ہی میں باہر کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بڑے نامور ہندوستان کے کیرلا کے صاحب تھے, وہ عیسائی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو یہ ہندتوا کا جو سارا سلسلہ لگ رہا ہے تو یہ کیسا آپ محسوس کرتے ہیں, آپ بھی تو وہ ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ صاحب یہ بالکل سیاسی ہے, اچھا, ہر لحاظ سے یہ سیاسی ہے, اور اس میں مذہبی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اصل مذہبی ایشو ہندوستان میں یہ ہے کہ برہمن 2% ہے, لیکن وہ ملک کے تمام علاقوں پر, تمام جگہوں پر قابض ہیں. تو جو برہمن ورسز دی ریسٹ آف ہندوز, تو مودی صاحب اس وقت یہ چل کر رہے ہیں کہ رننگ ود دی ہیئر, ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈ, وہ دونوں چیزیں چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور یہ بالکل سیاسی ہے. اس کا عام بندے کو, ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس طرح فرق نہیں پڑتا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ساؤتھ میں یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ نارتھ کا مسئلہ زیادہ ہے, خصوصاً اتر پردیش کا مسئلہ ہے, جہاں پہ ابھی آج ایودھیا ہے, کل متھرا ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوں گی, تو وہاں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آدتیہ ناتھ وہ بھی موجود تھے وہاں پہ اس سیریمنی میں. تو یہ ایک بہت مذہبی بھی ہے لیکن میرے خیال میں بہت حد تک سیاسی معاملہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اعزاز چودھری صاحب گفتگو کرنے کے لیے. اس میں ایک بڑا ٹارگٹ کلر پکڑا گیا. اچھا جی, پشاور سے خبر ہے, پشاور کا علاقہ ہے, دوزئی میں فائرنگ ہوئی ہے, پولیس اہلکار کامران شہید ہو گئے ہیں, حملہ آور فرار ہو گیا ہے, یہ ہمارے پاس خبر آ رہی ہے. ایس پی کا بتانا ہے کہ شہید کانسٹیبل بچوں کو اسکول وین تک چھوڑنے آیا تھا. عدنان طارق مزید تفصیلات دیں گے, بتائیے گا جی. جی بالکل, انتہائی افسوسناک واقع پشاور کے مضافاتی علاقے داؤدزئی کی حدود میں گلبیلا کے مقام پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پولیس کانسٹیبل کامران کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے. ایس پی ظفر خان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کامران کانسٹیبل شہید جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول وین تک چھوڑنے آیا تھا. اس کے بعد وہ واپس جا رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی, ان کو ٹارگٹ کیا, جس کے نتیجے میں موقع پر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. علاقے میں اس وقت پولیس کا سرچ آپریشن جو جاری ہے, حملہ آور جو ہے فرار ہونے میں کامیاب ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ایک دلچسپ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے جانوروں اور چرند پرند کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا, گفتگو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے اشارے سمجھتے ہیں, بلانا سمجھتے ہیں, ان کی اپنی ایک لینگویج. بریک لیتے ہیں جی, اب اس کے بعد تو بریک ہی بنتا ہے. پودے کیا باتیں کریں ذرا معلوم کرنا چاہیے. اچھا جی, ویلکم بیک. اور اب ہم ایک ایسے آرٹسٹ سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جن کی پینٹنگز کا مقصد صوفیہ کرام کے پیغام امن کو عام کرنا ہے. نام ہے ان کا بڑا معروف, ایس اے نوری, اور ان کے فن پاروں کی اکثر نمائش ہوتی رہتی ہے جس میں صوفی رنگوں کی جھلک نمایاں رہتی ہے. بالکل, اور جی کینوس پر جب وہ کہتے ہیں نا ان کا ہمیں تخلیق کردہ کام نظر آتا ہے تو سب اش اش کر اٹھتے ہیں, اور اپنی پینٹنگز میں واٹر کلر کے ساتھ ساتھ ایکریلک کا استعمال کرتے ہیں, اور کچھ عرصے سے کینوس پر ایکریلک زیادہ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے جانیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایس اے نوری صاحب, اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ کے حال ہیں, اور آج کل جس ایرا میں ہم ہیں جی, تو کیا کس طرح کی پینٹنگ زیادہ ان ڈیمانڈ میں ہے جس پر آپ کا بھی فوکس ہے؟ میں جو پریفر کرتا ہوں بنانا, جس پہ میں کام کر رہا ہوں, وہ تو تصوف, ساری صوفیزم پہ ہے, تصوف پہ ہے, اور اس کے اوپر میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. ویسے پہلے میں نے راجستھانی کلچر پہ بھی کیا, اسٹل لائف پہ بھی کیا, لیکن شروع سے ہی ایک جو ٹاپک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو پرسیو کرنا ہے, اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے, وہ صوفیزم ہی رہا میرا. اوکے جی, تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب جن جگہوں کو آپ پینٹ کرتے ہیں
تو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر جا کے بیٹھ کے ان کو دیکھنا آبزرو کرنا ضروری ہوتا ہے یا ویڈیو ڈاکیومنٹری یا تصویروں کی صورت میں کافی ہوتے ہیں؟ اصل میں پریفر میں کرتا ہوں کہ وہاں پہ وزٹ کر لوں اور وہاں بیٹھ کے بھی میں نے اسکیچز بنائے ہیں, پینٹنگز بنائی ہیں, اور اب کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے بہت ساری چیزیں آپ کو ریفرنس کے طور پہ امیجز مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ کا جانا مشکل ہے یا دور دراز کی کچھ ایسے ایریاز ہیں, تو ان کو پھر میں اپنی امیجنیشن سے مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ ریفرنسز کی مدد سے. تو دونوں چیزیں ہی اس میں شامل ہیں. اچھا, اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پینٹنگ کا بڑا لوگ اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پرنٹس میں آ گئی ہیں پکچرز, دوسرے اے آئی جنریٹڈ, تو کیا اس نے کہیں نہ کہیں جو پینٹر ہے اس کو ہرٹ کیا ہے, اسے متاثر کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک فائن آرٹس میں جو ہینڈ میڈ پینٹنگز ہیں ان کی اپنی ایک ویلیو ہے, اپنی ایک جگہ ہے. تو اے آئی جو گرافکس کا کام کرتے ہیں اور جو گرافکس سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے تو بہت وہ ہیلپ فل ہے, لیکن ٹائم کم لگتا ہے, لیکن اس کیونکہ وہ ایک پرنٹنگ پرپز کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہینڈ میڈ کی فائن آرٹس میں ایک اپنی ویلیو ہے, اپنی جگہ ہے, اور وہ اس سے میرا خیال ہے ڈیمیج نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ایک کیٹیگری الگ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ اے آئی کو یوز کر کے آپ ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ڈسٹربنس فائن آرٹس یا فائن آرٹسٹ کو ابھی تک تو نہیں ہے کوئی. اچھا, ویسے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کام میں اب تک؟ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں پینٹنگز کرتے ہوئے. جی ہاں, اور جی ہاں اس میں میرے 15 سے زیادہ سولو شوز ہو چکے ہیں میرے, 30 سے زیادہ ان کنٹری اینڈ ابراڈ جو ہے وہ گروپ شوز ہو چکے ہیں. تو یہ باہر جب آپ کی پینٹنگز دیکھتے ہیں, بیکاز صوفیزم کو بھی وہاں پہ کافی زیادہ اٹریکٹ ہیں لوگ وہاں پہ, تو کیا آپ کہتے کیا ہیں ان پینٹنگز کو دیکھ کے؟ اصل میں ایک ڈفرینٹ دنیا ہے. بالکل ڈفرینٹ دنیا ہے, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آرٹسٹ جہاں کا ہے اور جس کلچر سے وہ بلانگ کرتا ہے وہ اسی کو ہی ریپرزینٹ کرے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ویسٹ کے لیے ویسٹ میں جا رہا ہے کچھ ایگزبٹ کرنے تو وہ وہاں کا کلچر کرنے لگے, بلکہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں, آپ یہ بتائیں, اور آپ کے ذہن میں کیا ہے. تو وہ پریفر کرتے ہیں اور ایڈمائر کرتے ہیں کہ آپ کے جو ذہن میں ہے, جو آپ کا کلچر ہے, اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ انگریز جو ہیں وہ صوفی میوزک کے, فوک میوزک کی طرف بھی بڑے وہ راغب ہوتے ہیں, اور اس کو تو اسی طرح آرٹ کا بھی یہی ہے. مولانا رومی سے کافی انسپائرڈ ہیں وہ لوگ. بالکل وہ ہیں, بالکل ہیں. تو ان کی پوئٹری جو ہے آپ دیکھیں انگلش میں ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ کتنی اس کی بکس ہیں, اور وہ سارے, تو یہ سب چیزیں وہ ایڈمائر کرتے ہیں, کیونکہ اس میں صوفیزم ایک ایسا میں سمجھتا ہوں یونیورسل ایک ٹاپک ہے کہ جو بہت واسٹ ہے. اور صوفیزم میں تو ہر چیز آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بھی انسانیت کے لیے آپ بہتر کریں اس کو آپ صوفیزم میں اس کو رکھ سکتے ہیں. امن کا پیغام ہے, امن کا, محبت کا پیغام, بالکل کسی بھی طرح سے آپ اچھا پیغام دینا چاہیں, دوسروں کے لیے کوئی ہیلپ کرنا چاہیں, تو ایک بحیثیت مسلمان اللہ کی رضا کے لیے آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, تو سب میں سمجھتا ہوں جس طرح میں اس کو لیتا ہوں وہ سب تصوف میں ہی شامل ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہی تھی جب ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے مونا لیزا کی پینٹنگ ہے, اب ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت ساری انہوں نے چیزیں کی ہوئی ہیں کہ ٹیمپریچر آپ نے بتایا رکھا ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے, بیکاز اٹس بین لائک ایئرز اینڈ ایئرز. لیکن ایک پینٹنگ جو آپ بناتے ہیں کتنے عرصے تک وہ اپنی حالت میں, اوریجنل حالت میں برقرار رہے گی؟ دیکھیے جو ایکریلک پلیئرز کے, تو یہ بھی ممکنات میں سے تھا, ہونا چاہیے تھا. اچھا جی, چلیں جی, ایک خبر یہاں پر شامل کر لیتے ہیں, وہ ہے عالمی مالیاتی ادارے سے متعلق. اور عالمی مالیاتی ادارے نے یعنی کہ IMF نے نگراں حکومت کی معاشی استحکام کی کوششوں کی تعریف کی ہے, اور معاشی استحکام کے لیے نگراں حکومت نے فیصلہ کن پالیسیاں اپنائی ہیں. فروری میں انتخابات کے انعقاد تک نگراں حکومت قائم ہے. 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کے بعد 8 فروری کو الیکشن کا اعلان کیا گیا. چلیں تو مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں. شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں. شعیب بتائیے ذرا مزید. جی, IMF نے یہ کہا کہ جو اس وقت نگران حکومت ہے اس نے معاشی اہداف کے حصول کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں, اور خاص طور پہ جو اخراجات ہیں ان کی اس میں کمی کے لیے, ساتھ ساتھ جو انکم کے ذرائع ہیں بڑھانے کے لیے اس کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. بڑی سنجیدہ کوششیں جو ہیں نگران حکومت کی جانب سے واپس سے کی گئی ہیں. ساتھ ساتھ جو اصلاحات کے لیے اہداف دیے گئے تھے نگران حکومت کو اس نے وہ بھی پورے کیے ہیں. جو نان ٹیکس آمدنی ہے اس کو بھی بڑھایا ہے, خاص طور پہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کی وجہ سے جو نان ٹیکس آمدنی ہے وہ بڑھی ہے, اور جو ٹیکس آمدنی ہے اس کو بڑھانے کے جو اقدامات تھے تمام کے تمام اہداف جو FDI کو دیے گئے تھے وہ حاصل کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے شعیب, تھینک یو سو مچ. تو یہ معاملات ہیں, اور وہی بات, اب پروگرام میں آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے, لیکن
اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور خاص طور پہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں اور وہ کام کریں جس سے کوئی ہرٹ نہ ہو. یہ بھی سمجھیں ایک صدقہ جاریہ ہے. چلیں جی، شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.